بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مختصراً یہ بات بتائی گئی کہ اپنے آخری دین اور آخری اور محبوب نبی کے معاون و مددگار بنانے کے لیے اور ان کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب کیے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو سفیان سے نقل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے سن 6 ہجری کے اواخر میں وقت کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع فرمائی تھی، کیونکہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ امن جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس معاہدے میں دونوں طرف سکون تھا۔ مکہ والوں نے اس سکون کا فائدہ اپنی تجارت کا احیاء کر کے کیا کہ تجارت بند تھی ان لوگوں کی، ان کی تجارتیں شروع ہوئیں کیونکہ راستوں میں امن تھا، آپس میں جھگڑا لڑائی بند ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کا فائدہ تجارت کے ذریعے حاصل کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس امن کے زمانے کا فائدہ سلاطین وقت تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے ذریعے حاصل کیا۔ اسی سلسلے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو جلیل القدر صحابی تھے اور صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، جبرائیل وحی لے کر ان کی شکل میں انسانی شکل ان کی بنا کر آتے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے سن 6 ہجری کے اواخر میں قیصر یعنی روم کے بادشاہ کے جانب دعوت نامہ دے کر بھیجا۔ قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ سے براہ راست کوئی نہیں مل سکتا، تو پہلے اس کے کسی گورنر کے پاس جانا پڑتا تھا اور اس کے توسط سے بادشاہ سے ملنا پڑتا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی یہ والا نامہ لے کر کے پہنچے اس کے گورنر کے پاس، جو بصرہ کا گورنر تھا، جو ملک شام کی ریاست میں آتا۔ اس نے اس کو اپنے پاس رکھا، اطلاع دی، جب بادشاہ نے طلب کیا تو پھر اس کو وہاں پر بھیج دیا۔
انہی دنوں میں قیصر نے کچھ خواب دیکھے تھے، ان خوابوں سے یہ پتہ چلا تھا، اور اس نے اپنے علم نجوم سے آسمانوں میں ستاروں میں غور و فکر کیا تھا، اس سے بھی اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ جائے گا۔ تو اس کو بہت فکر ہوئی، اس نے معلوم کروایا کہ ختنہ کون لوگ کرتے ہیں، تو اس کے درباریوں نے بتایا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، پر یہودی ہمارے ملک میں اتنے کمزور ہیں کہ آپ کو اس سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ کوئی بغاوت بھی کریں گے ہم آسانی سے مقابلہ کریں گے، ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ لیکن وہ اپنے علم سے جو سمجھا تھا وہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں جتنا اس کے لوگوں نے معمولی بتا دیا اس کو، اس لیے اس نے اور تحقیق کرنے کو کہا۔ تو ابو سفیان اسی زمانے میں تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو اب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں ایک جھگڑے کی جگہ بنی۔ اور قیصر بھی روم میں نہیں تھا، بیت المقدس آیا ہوا تھا ایک منت پوری کرنے کے لیے، تو اسے بتایا گیا کہ عرب کے تاجر یہاں پر ہیں۔ اس نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ یہ حجازی لوگ بھی ختنہ کرتے۔ اب اس کا خدشہ بڑھ گیا اور اطمینان ہو گیا کہ وہ جو مجھے علم ملا ہے اور وہ جو مجھے دل میں آ گیا ہے، یہ خطرہ عربوں سے ہے، یہودیوں سے نہیں، عربوں سے یہ خطرہ ہے۔ اس لیے اس نے ابو سفیان کو بلوایا۔ یہ 20 یا 30 افراد پر مشتمل قافلہ تھا۔ ان کو دربار میں طلب کیا۔ جب یہ لوگ دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، تو سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری قریبی رشتہ داری، اس واسطے کہ ابو سفیان کے چوتھے دادا اور حضور علیہ السلام کے دادا ایک ہی ہیں، اس لیے قریبی رشتہ ان کا ہی بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگے کھڑا کرو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کرو، اور ان لوگوں سے کہو، ترجمان کو رکھ کر ٹرانسلیٹر کو اس نے کہا ان سے کہو کہ میں کچھ سوالات کروں گا، ان سوالات کا یہ صاحب جواب دیں گے، یہ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر یہ غلط جواب دیں تو جو پیچھے لوگ ہیں وہ ٹوکیں اور مجھے بتائیں کہ یہ جواب صحیح نہیں دے رہے، غلط دے رہے، یہ پیچھے والے لوگ مجھے بتائیں۔ پھر اس نے سوالات کیے۔ کتاب الجہاد میں اور کتاب بدء الوحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی روایت نقل فرمائی۔ 11 سوال اس نے کیے تھے، اور ہر سوال کا ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا، کچھ جھوٹ نہیں بولا، سب صحیح بولا۔ ایک ایسا سوال تھا کہ کیا کبھی انہوں نے عہد توڑا بھی ہے؟ عہد کر کے توڑا ہے، کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کسی سوال کے جواب میں مجھے جھوٹ کا موقع نہیں ملا، یہاں تھوڑی نیت خراب ہوئی کہ کچھ گڑبڑ کروں تو میں نے ٹیڑھا میڑھا جواب دے دیا، اور یہ دے دیا کہ اب تک تو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن اب ہم اور وہ ایک معاہدے کے بیچ میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنے والے۔
حالانکہ اب تک کے تجربے سے اس کو بھی وہ صحیح سمجھ بتا سکتا تھا، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں نیت خراب ہوئی. میں نے کہا کچھ تو کرو گڑبڑ، تاکہ ان کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں کوئی عقیدت نہ پیدا ہو جائے. تو ایک موقع ملا، ان کا خود بیان ہے اسلام لانے کے بعد کہ ایک موقع ملا تو یہاں تھوڑی گڑبڑ کر دی میں نے کہ ان دنوں ایک معاہدہ چل رہا ہے، آگے وہ کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے توڑ دیں اور غدر کر دیں، اور ہو سکتا ہے بغاوت کر دیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. اتنی گنجائش تھوڑی نکالی اس نے، لیکن بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. خیر، میں آپ کو اس پورے واقعے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا کوئی مسلمان ہونے والا مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ لوگ اسلام میں آتے ہیں تو مضبوطی سے آتے ہیں، ٹھیک، لیکن کیا اسلام سے مرتد بھی ہوتے ہیں؟ واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں کوئی ایسی بات دیکھ کر کہ ان کو اسلام کی ناپسند آ رہی ہو، کوئی عقیدہ ناپسند آ رہا ہو، یا کوئی طرز عمل، کوئی دینی تعلیم، کوئی حکم اللہ رسول کا، اس سے خفا ہو کر، ناراض ہو کر واپس اپنے دین میں بھی کوئی چلا جاتا ہے کیا؟ سخطۃ لدینہ، اپنے دین سے ناراض ہو کر، نبی کے دین سے خفا ہو کر واپس جاتا ہے کوئی؟ تو ابو سفیان نے اس کے جواب میں کہا کہ لا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو ادھر جاتا ہے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، واپس نہیں جاتا اپنے دین سے. حالانکہ خود ابو سفیان کا داماد مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا تھا، لیکن اس کا سبب سخطۃ لدینہ ہی نہیں تھا. اس دین سے ناراضگی اس کا سبب نہیں تھا، بلکہ وہ ہجرت کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے. اپنا دین بچانے کے لیے گئے تھے، اسلام کی حفاظت ہی کے لیے گئے. وہاں کسی حبشہ کی کسی خاتون سے اس کو عشق و محبت ہو گیا. اس نے صرف اس کی محبت میں اپنا دین چھوڑا اور مرتد ہو کر اس سے نکاح کر دیا. تو چونکہ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام سے ناراض ہو کر کوئی دین بدلتا ہے کیا، اور اس کا داماد دین بدلا تھا مگر اسلام سے ناراض ہو کے نہیں بدلا تھا، وہ کوئی دوسرا چکر تھا، اس چکر میں بدل دیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو اپنا دین ہی محبوب ہوتا ہے، لیکن حسن کا چکر ایسا ہے کہ اس میں باوجود اپنا دین پسند ہونے کے اس کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے اسلام نے مخلوط معاشرے کو بالکل پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، اور لڑکیاں اور لڑکوں کو رہن سہن میں ایک دوسرے سے محتاط رکھو. بچے 10 برس کے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو بیٹے ماں کے ساتھ نہ سوئیں اور بیٹیاں باپ کے ساتھ نہ سوئیں. یہ سب اسلامی تعلیمات. اس کو اب لوگوں نے غیر اہم بنایا تو معاشرے کی آبرو ختم ہوگی. اسلامی معاشرہ بھی نہایت بے عزت ہو کر رہ گیا. حضور علیہ السلام نے حالانکہ ایسی تعلیمات پہلے ہی دے دی تھی جن تعلیمات کی وجہ سے رشتوں کا تقدس اور محرم اور غیر محرم کے درمیان کا فرق آدمی کو ملحوظ رہتا تھا، اور شروع ہی سے بچے اسی سماج کا حصہ ہونے کی وجہ سے شروع ہی سے اختلاط باہمی سے بچے ہوئے.
یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط گھروں میں نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسے لباس کا حکم دیا جو لباس ساتر ہو۔ ساتر کا کیا مطلب ہے؟ ساتر کا مطلب یہ ہے جسم کی حیت اور بناوٹ کو چھپانے والا لباس۔ جسم کا کچھ حیت ایسی ہے جس کو دکھانا چاہیے اور دکھانا اچھا لگتا ہے، وہ چہرہ ہے آدمی کا۔ آدمی کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، اس پر پردہ نہیں ڈلوایا۔ پردہ ڈلوایا باقی جسم کا، جس کا کھولنا اور دکھانا انسانی حیا برداشت نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ اس کے اوپر اس کو لباس بنایا۔ اب اس لباس کو ساتر کہتے ہیں، چھپانے والا۔ کاہے کو چھپانے والا؟ جسم کے ان حصوں کی بناوٹ کو چھپانے والا۔ ہتھیلیاں کھلی رہیں کوئی بات نہیں، اس سے کسی کو کسی کی شہوت پر اثر نہیں پڑتا۔ کسی کے پیر ٹخنے کے نیچے کھلے رہیں، کسی کی شہوت پر اس سے اثر نہیں پڑتا۔ مرد مردوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں عورتوں کو دیکھتی ہیں، لیکن نظر حسن سے متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے نظر پہ پردہ ڈال دیا اللہ رب العزت نے۔ باقی چہرے کو پردے میں نہیں رکھا، نظر پہ پردہ ڈال دیا۔ دیکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چہرے پہ پردہ ڈالو، قرآن نے یہ کہا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کان بنایا، اس پہ پردہ نہیں ڈالا اللہ نے۔ ناک بنائی، اس پہ پردہ نہیں ڈالا۔ منہ بنایا، اس پہ پردہ نہیں ڈالا اللہ پاک نے۔ لیکن اللہ پاک نے آنکھیں بنائی، اس نے خود بھی پردہ ڈال دیا ہے اس کو۔ کسی بھی شخص کو دیکھیے پردہ پڑا ہوا ہے آنکھ کے اوپر، تاکہ اگر اللہ کی منع کی ہوئی جگہ کو دیکھنے سے بچنے میں دشواری پیش آتی ہے تو آپ کپڑا ڈال لیں، نقاب ڈال لیں، کوئی چادر اوڑھ لیں عورتوں کی طرح، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، جہاں اٹھانا ہے اٹھاؤ اور جہاں گرانا ہے گراؤ۔ اب پردہ بھی آٹومیٹک ہے کہ آپ کو کچھ کرنا اور نہیں پڑتا، وہ خود بخود گرتا ہے۔ اور جیسے کوئی تنکا آنکھ کی طرف آئے تو فزیکلی پردہ گر جاتا ہے، ایسے ہی کوئی نامحرم سامنے آئے تو ایمانی قوت سے پردہ گر جانا چاہیے، وہ پردہ اٹھا ہوا نہیں رہنا چاہیے اس کے سامنے۔ اس لیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ حکم ہے، اور اس حکم کے تابع ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ محفوظ رکھیں بدکاری کرنے سے۔ تو پہلے طریقہ بتا دیا پھر حکم دیا۔ اصل مقصد نگاہ بچانا نہیں ہے، اصل مقصد شرمگاہ کو بچانا ہے۔ وہ بچے گی نگاہوں کے بچنے سے، اور وہ مبتلا ہوگی نگاہوں کے مبتلا ہونے سے۔ اس لیے انسان کے خالق و مالک نے جو اس کی فطرت کا بنانے والا ہے، جو اس کے دل کا بنانے والا ہے، جو اس کے جذبات کا بنانے والا ہے، ہر انسانی خوبی کا خالق و مالک ہے، اسی نے اس کے فائدے سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، طریقہ بتایا، اور اس کے نقصان سے بچنے کا حکم دیا اور طریقہ بتایا۔ تو یہ انتظام کر دیا شریعت نے۔ اس انتظام کا فائدہ دے ہوا جب تک اس پر مسلم سماج میں عمل رہا، مسلم سماج کے افراد نے اس کو ایک ضروری کام سمجھا۔ نہ صرف مسلم سماج بلکہ مسلمانوں کے اثر سے اور ان کی دیکھا دیکھی اس ملک کے تمام قبائل کی اور تمام مذہبوں کی عورتیں وہ حیادار و پردہ دار ہیں۔ بے حیائی کسی میں نہیں تھی۔
اب ان میں پیدا ہو گئی ہے اور ان کے مقابلے میں بعض جگہ ہمارے اندر زیادہ پیدا ہو، کیونکہ ابھی بھی بعض ہندو قبائل کی عورتیں پردہ کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو الا ماشاء اللہ گھریلو پردہ تو سبھی جگہ ختم ہو، یعنی خاندان میں پردہ کوئی نہیں کرتا. جو تھوڑا بہت ہم کو برقع ورقے نظر آتے ہیں وہ سب غیروں سے کرنے والے لوگ، کہ غیروں سے پردہ کرتے ہیں، اجنبیوں سے. لیکن خاندان میں پردہ کرنے والے لاکھوں میں ڈھونڈنے مشکل، جو خاندان میں بھی اللہ کا حکم سمجھ کر پردہ کرتے ہوں، چچا زاد بہنوں سے، خالہ زاد بہنوں سے، مامو زاد بہنوں سے، تایا زاد بہنوں سے، اپنی سالیوں سے، اپنی بھابھیوں سے. لاکھوں گھروں میں کوئی مل سکتا ہے جو عمل کر رہا ہو، پردہ کر رہا ہو. خاندان میں پردہ بالکل ختم ہو گیا، ٹوٹل ختم ہو گیا. اب جو تھوڑا بہت دکھائی دے رہا ہے وہ غیروں سے، بالکل اجنبیوں سے، باہر کے لوگوں سے برقع ورقع پہن لیتے ہیں، ان سے کچھ پردہ. ان میں بھی اگر زیادہ آنے جانے والے لوگ ہوں تو ان کا کوئی رشتہ بنا کر کے، انٹی بنا کر کے، انکل بنا کر کے، بھائی صاحب بنا کر کے، اور عرفات بھائی بنا کر کے، عرفات بہن بنا کر کے، حج کے سفر کے ساتھیوں کو بھی بے پردہ کر لیا اور ان سے بھی ختم کر لیا، خود ہی اٹھا لیا سفر. اس چیز نے پھر ہمارے سماج کو اتنا گندا کر دیا جس سے آج خبریں پڑھ پڑھ کر، سن سن کر سر شرم سے جھک رہے ہیں. ورنہ ہمارے نبی کی امت کا سماج ایسا نہیں. تو خیر، بہرحال میں بات اس پر کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے پھر واپس نہیں چلا گیا، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے یہ بات کہی. اس وقت ابو سفیان مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، کیونکہ بدر میں سب سردار مر چکے تھے. ان میں یہی سب کے قائم مقام بنا لیے گئے تھے اور اپنے سروں کے تاج بنا لیے تھے. سب کی طرف سے یہی لڑ رہے تھے بدر کے بعد سے. تو ابو سفیان بدترین دشمن ہے اس وقت. بعد میں اللہ کی توفیق سے انہیں اسلام ملا اور اب ہم ان کو صحابہ میں شمار کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کے مرتبے و مقام میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن جس وقت کہہ رہے ہیں یہ بات، اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے بھی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. لیکن سچ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہوتا ہے ان کی دعوت پر تو پھر کبھی اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہوتا اور اپنے دین سے واپس نہیں نکلتا. صاف بتا رہے. حالانکہ اپنے گھر میں ایک کیس ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی صاف بات بتا رہے کہ اس کا مقصد نبی سے ناراضگی نہیں تھی، اس کا مقصد تو کسی حسن کی دیوانگی تھی. اس وجہ سے اس کو انہوں نے شمار ہی نہیں کیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے صحابہ کرام جن کی تصدیق موجود ہے. اپنوں کی زبان سے تو ہے ہی، پرایوں کی زبان سے بھی ہے کہ یہ پکے مسلمان ہے. پھر بھی اگر کوئی عقل کا دشمن صحابہ کو مرتد کہہ دے، منافق کہہ دے، تو کون اس کو تسلیم کر سکتا ہے اور کون اس کو مان سکتا ہے؟ یہ تعصب مذہبی ہے، خواہ مخواہ کا تعصب ہے جو حق کے خلاف بولا. اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس جھوٹ کے بولنے کے مشرکوں کے سردار کو بھی گنجائش نہیں تھی اور اس کو ہمت نہیں ہوئی تھی جس جھوٹ کی. آج لوگ اپنے کو مسلمان کہہ کے بھی وہ جھوٹ بول رہے کہ صحابہ نبی کے بے وفا تھے. نعوذ باللہ، صحابہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے،
صحابہ کرام دین سے پھر گئے تھے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ اردو آتی نہیں آپ میں سے اکثریت کو، کیا کریں؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اس شہر کے بڑے علماء میں سے ہیں، منصف کے ہفتہ واری ایڈیشن شمع فروزہ میں 2-3 جمعوں سے یہی لکھ رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کتنا مضبوط تھا، صحابہ اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے، صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آج حیدرآباد کے مختلف محلوں کے سڑکوں، گوشوں، گلیوں، کوچوں میں کہا جا رہا ہے کہ صحابہ اور صحابہ کے امام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اہل بیت کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ ہم ان کو برا کہیں یا دوستو اپنے آپ کو کہ جنہیں خود اپنے بڑے نہیں معلوم کہ کیسے، ان کا جو بھی عقیدہ ہو، ان کا جو بھی دین ہو، وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن اہل السنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، تمام صحابہ کرام قرآن کی بے شمار آیتوں کی روشنی میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بیان کیے ہوئے فضائل کی روشنی میں سب صحابہ کرام موحد، مخلص اور اپنے نبی کے سچے اور وفادار امتی، ایسے وفادار جس وفاداری کی مثال ان کے بعد قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی، ایسے وفادار امتی، چاہے وہ شروع میں مسلمان ہوئے ہوں، چاہے وہ اخیر میں مسلمان ہوئے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اسلام قبول کیے ہوں، جو بھی اسلام قبول کیا ہے، قبول کرنے کی اس کی غرض کچھ بھی رہی ہو، نبی کی صحبت میں آنے کے بعد، نبی کی نگاہ اثر کے پڑھنے کے بعد ان لوگوں میں کوئی مرتد نہیں، ان کا ایمان راسخ ہو گیا۔ یہی ابو سفیان کی زوجہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی طرح اسلام کی سخت ترین بدترین دشمن تھی، بڑی جرأت مند تھی اور بڑے بڑے مردوں کو اپنی بہادری سے پیچھے کر دیتی، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کو شہید کروانے کی ذمہ دار بھی یہی، اور انہی کے غلام نے حضرت وحشی کو شہید کیا اور حضرت وحشی کا سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کر چبایا۔ منت مانی تھی اس نے کہ حضرت حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا یہ بھی مسلمان ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئیں۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب سے کچھ دیر پہلے روئے زمین کا سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی شخص تھا میری نظر میں تو وہ آپ کی ذات تھی، لیکن اب یہ محسوس کر رہی ہوں کہ پوری زمین پر بسنے والوں میں اگر سب سے بڑا کوئی محبوب ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس محبت میں اضافہ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا نبی نے دی تھی، جس کی دعا بارگاہ الہی میں مردود نہیں ہوتی، نہ مقبول نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب نبی نے دعا دی تھی تو دعا قبول ہوئی، اور حضرت ہندہ کے قلب میں مرنے تک لمحہ بلمحہ اپنے نبی کی محبت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ محض اس وجہ سے کہ کل تک غیر مسلم تھی، اسلام میں نہیں آئی تھی، نبی کی دشمنی کی تھی۔ اگر ہم نکالتے چلے جائیں گے لوگوں کو صحابہ میں سے، اسلام میں سے، پھر کون بچے گا؟
اس لیے کہ ہر ایک پہلے دشمن تھا حضور علیہ السلام. اور اگر اسی دشمنی کی بنیاد پر صحابہ سے تبرہ کیا جائے، تجرید کی جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایک لمحہ بھی دشمن نہیں؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو کبھی بھی نبی کے دشمن نہیں، ہمیشہ سے نبی کی وفادار تھی، اسلام سے پہلے سے وفادار تھے، ان کو کیسے نکالیں گے؟ لیکن لوگ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہی کو باہر کر دینا چاہتے ہیں اسلام. تو صحابہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب سے اونچا درجہ اور مقام رکھنے والے اہل السنت والجماعت کے نزدیک بالاجماع بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں، ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں. پوری امت میں سب سے بڑا مقام صحابہ کرام، صحابہ میں اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہت بڑے محدث اور حافظ حدیث امام شمس الدین محمد الذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس عقیدے میں پوری امت میں کسی کو اختلاف نہیں سوائے روافض کے، کسی کو اختلاف. یہ سب کا اجماعی عقیدہ ہے. روافض یہ رجس سے بنا ہے، چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں، اور شیعہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو شیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں. صحابہ میں کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. تمام صحابہ ایک جان تھے ہزاروں جسم ہونے کے باوجود. ان کی آپس کی مودت اور محبت ایسی عظیم الشان تھی کہ جس کو قرآن نے سند دی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. آپ کے صحابہ کے درمیان کی محبت اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. اللہ یعنی اللہ اللہ کی ڈالی ہوئی. آپ کے صحابہ کی آپسی مودت و محبت اور الفت اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نہ ڈالتا ان کے درمیان یہ محبت اور آپ اس کے لیے زمین کے سارے خزانے لوٹا دیتے تو بھی نہ ہو سکتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے آپ کے اصحاب کو ایک دوسرے کا محبوب بنا دیا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھا دیا ہے. ان میں علمی بنیادوں پہ اختلاف ہوا لیکن ان میں سماجی فاصلے کبھی قائم نہیں ہوئے. اجتہادی اختلاف ہے لیکن سماجی فاصلہ کبھی نہیں بنایا ہو. آج تو یہ جسموں کو دور رکھنے کا نام سماجی فاصلہ رکھا گیا نا، سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دیا گیا اور اسے سماجی فاصلہ کہا. فاصلے سماج میں دلوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جسموں کے اعتبار سے نہیں. صحابہ میں کبھی سماجی فاصلہ نہیں ہوا، دل سے کبھی دور نہیں ہوئے ایک دوسرے. انسانی بنیادوں پر ان سے کبھی غلطیاں بھی ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ اسلمی کو بہت ڈانٹ دیا تھا. بعد میں احساس ہوا کہ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا ہے، معافی مانگ لی اس مرتبے سے. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں بھی آپس میں بیٹھ کے کبھی باتیں کرتے کہ حضور علیہ السلام کا سب سے مقرب کون ہے، کیونکہ جب محبوب کا مقابلہ ہوتا ہے کسی کے 10 20 100 50 ہزار آدمیوں کے درمیان ایک محبوب ہوتا ہے تو یہ باتیں تو چلتی ہیں کہ محبوب سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان بھی یہ باتیں نکلتی ہی
لیکن سب کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ان کے سب سے بڑے محبوب تو ابو بکر ہیں. یہی سب کا کہنا ہوتا تھا. اور صدیق اکبر ہی ان کے سب سے بڑے محبوب ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہی باتوں پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی کو اپنا دوست بناتا یعنی جگری دوست بناتا جس سے جی لگ جائے سب سے زیادہ اس کو کہتے خلیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیل. میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میں تو رحمان کا خلیل اللہ کو بنا دیا ہوں اس جگہ پر کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو, تو میں نے اللہ کو بنایا ہے کہ سب سے بڑا محبوب اللہ ہے. اگر غیر اللہ میں سے کسی کو بناؤں تو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ابو بکر کو اپنا گاڑھا دوست بناؤں گا. احد کی لڑائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان پہلے غالب ہو گئے, پھر ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی سے مغلوب ہو, پھر اللہ نے بعد میں غلبہ دیا. لیکن اس بیچ کی مغلوبیت میں جب تتر بتر ہو گئے تھے مسلمان, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور سب بکھر گئے تھے, کیونکہ آگے بھی دشمن تھا پیچھے بھی دشمن تھا, نکل کے آنا مشکل تھا. آگے بڑھ گئے تھے تو صدیق اکبر بھی پھنس گئے تھے دربے میں, تو صدیق اکبر کسی طریقے سے گھس پٹ کر انہی دشمنوں کے درمیان میں سے اپنے نبی کے پاس واپس آئے, کیونکہ انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ حالات ایسے ہو گئے, لاشوں کی لاشیں گر رہی ہیں, ہمارا نبی کا کیا ہو گیا. دیکھنے کے لیے بے چین تھے, کسی طرح واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو زخمی دیکھا, سر مبارک میں خون نکل رہا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھر کر اس خون کو روک رہی تھی. حضرت علی ڈھال میں پانی لا کر دھو رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی تھے, دندان مبارک شہید ہو گیا تھا, کیسے برداشت کر سکتے صدیق اکبر. انہوں نے اپنے محبوب کو اس حال میں دیکھا تو اپنے نیام سے تلوار باہر کھینچی اور نہایت غیظ و غضب کے ساتھ دیوانہ وار کفار کی طرف دوڑے. لیکن وہ آگے بڑھنے نہیں پائے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑ کے روک لیا اور فرمایا ابو بکر اپنے بعد مجھے اکیلا مت کر دو. یہ ہے حضور علیہ السلام کا صدیق کے ساتھ تعلق. سارا عالم موجود ہے, لاکھوں صحابہ موجود رہیں گے, لیکن حضور فرما رہے ہیں ابو بکر نہیں رہا, میں اکیلا ہو جاؤں. یہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام. خلیل نہیں بنایا, مگر یہ کہ اگر اللہ کے بعد کسی سے سب سے زیادہ آپ کو محبت تھی تو وہ صدیق اکبر سے. پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں, تو فرمایا صدیق کو. اس کے بعد کس کو؟ صدیق کی بیٹی کو. تو صدیق محبوب ہے اور صدیقہ محبوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب. آج کہا جاتا ہے کہ صدیق بھی بے وفا ہے اور صدیقہ بھی بے وفا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا حضرت عائشہ کو رسوا کرنے کے واسطے, آج بھی کر رہے ہیں ڈھکے چھپے, کیونکہ سنیوں کے مقابلے کی ہمت نہیں, اس لیے ڈھکے چھپے کر رہے ہیں آج بھی. پر جہاں ان کو موقع ملا, کبھی کبھی ان کا غلبہ رہا, مصر میں ان کی حکومت رہی اور بعض ملکوں کے اندر رہی, تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کا ذکر کرنا بھی
ایک سنی کے لیے درست نہیں اور مناسب نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں اتفاق و اتحاد ہی تھا، ایک دوسرے کے ساتھ دل بالکل صاف تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک شرعی مسئلے کو لے کے اختلاف ہوا، اس شرعی مسئلے کو لے کے اختلاف ہوا، لیکن قلوب میں ایک دوسرے کی رنجش نہیں پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب گڑھی ہوئی، کوئی صحیح روایت نہیں کہ ان کے درمیان میں رنجش دلوں میں پیدا ہوئی ہو۔ سیدنا امیر معاویہ حضرت علی کے فضائل کو سنواتے تھے اپنے سامنے اور روتے تھے۔ تاریخ میں یوں بدنام کیا گیا کہ ان کے حکم سے ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی اہل بیت کو، وہ روتے تھے حضرت علی کے مقام و مرتبے کو سن کر۔ اختلاف مسئلہ شرعی میں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وہ جنگ کے دوران میں جب کھانے نماز کے لیے رکتے تو کھانا حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ کھاتے، اور پھر جب نماز پڑھنا ہوتا تو حضرت علی کے پیچھے پڑتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بے وفائی ہے؟ خود حضرت معاویہ نے پوچھا، کھانے کے لیے یہاں آتے ہو، لڑنے کے لیے ادھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں، کھانا آپ کے پاس بہتر ہے اس لیے یہاں آ کے کھاتا ہوں، اور حق پہ ان کو سمجھتا ہوں اس لیے ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ ہنسے مگر آنے سے منع نہیں کیا، نہ ان کے لوگوں نے اس صحابی کی کوئی توہین کی۔ یہ ان کی آپس کی مودت تھی، کیوں نہ ہوتی جب اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ڈالی ہے محبت تو اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، حق کے لیے انہوں نے تلوار بھی اٹھائی، جانیں بھی دی، قربانیاں دی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ کے لوگ بھی جان کھوئے ہیں، ہمارے لوگ بھی جان کھوئے ہیں، تو ان میں شہید کون ہے اور باقی لشکر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین بھی اور ان کے مقتولین بھی جنت میں ہیں، اس لیے کہ سبوں نے اللہ کے اس دین کے لیے لڑائی لڑی ہے، کسی کا مقصد دنیا نہیں، کسی کا مقصد دنیا نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا مقصد تھا۔ ہمارے مقتول بھی ان کے مقتول سب جنت میں، یہ حضرت علی نے فتویٰ دیا۔ اب بعد والوں کو کیا دشمنی کر لینا ہے حضرت علی کی طرف سے، گالیاں دینا، برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ جب یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے تو ہم بھی فالو کرتے ہیں، آپ کو بھی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہیں، ان سے، ان کی ایک ایک ادا سے ہمیں محبت ہے۔ ہم دشمن نہیں ہیں اہل بیت کے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر عداوت پیدا ہو جائے ہمیں تو خطرہ ہے کہ ایمان ہی سے ہاتھ بے ایمان ہو جائیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں۔ ہم اتنی محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، ان سے بغض کو کفر اور نفاق کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمیں نہیں کوئی تکلیف ہے، لیکن آپ جو صحابہ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ اس کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں، اس کو بھی ہم اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی حقیقت کو سمجھنا، ان کی عظمت کو جاننا، ان کے مناقب جو قرآن میں اترے اور ان کے فضائل جو نبی نے بیان فرمائے، جس سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان سے واقف ہونا، اپنا اور اپنے بال بچوں کے عقیدوں کو صحیح سالم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ مجھے پتہ چلا اور خوشی ہوئی کہ اس محلے کی محلہ کمیٹی جو کچھ عرصہ پہلے بنی تھی وہ پھر لاک ڈاؤن میں سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اب کوشش شروع کی ہے، پھر سے مشورے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ بستی کے نوجوانوں کو، بستی کی عورتوں کو عقائد حقہ کی طرف لانے اور ان کو صحیح بات بتانے اور نمازوں کو زندہ کرنے
اور پابند صوم و صلات بنانے کے واسطے مقامی طور پر بھی ایک جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے. اہل بستی اپنا حق سمجھ کر اہل بستی کے غافلوں کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، فکر کریں. جن کے عقیدے درست ہیں اور مضبوط ہو جائیں، اور جن کے عقیدے کمزور ہیں وہ صحیح ہو جائیں. تو اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی اعلان آپ کے سامنے آئے، خاص طور سے یہاں اس مجمع میں جو اس بستی کے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو عورتوں والے اجتماع میں جوڑنے کے لیے اور نوجوانوں کو نوجوانوں والے جوڑ میں شریک کرنے کے لیے کوشش کریں. اس میں علماء کرام کے ذریعے سے جو سچی باتیں ہیں اس کو دلائل کے ساتھ پیش کر کے ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے سچے سانچے عقیدوں اور خدا تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی اور نیازمندی اور تواضع اور اخلاق کی زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کیے جائیں گے. اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، اور سب کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا